اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 12واں پارہ سورہ ہود کی آیت نمبر 121 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ ہود آیت نمبر 121۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ۔ سورہ ہود اختتام کے قریب ہے۔ کتنی قوموں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ان اصولوں کو، فطری اصولوں کو سمجھایا اس امت کو کہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے اور انہی کے اندر رہتے ہوئے جو اس کے فرما بردار بندے ہوتے ہیں ان کو کیسے بچا لیتا اور کیسے ان کو نجات دیتا ہے۔ اور ایسے ہی قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم سے نجات دے گا اور ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں اختتامی کلمات میں، اختتامی آیات میں، قُلْ لِلَّذِينَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیں ان سب لوگوں کو، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لائے، اس دعوت پہ، اللہ کے قرآن پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو دعوت نہیں لائے، اعملوا، عمل کرتے رہو، علی مکاناتکم، اپنے طریقے سے۔ اگر اللہ کا طریقہ نہیں مانتے ہو، نبی کا طریقہ نہیں مانتے ہو، تو جس طریقے پہ تم ہو اس پہ عمل کرتے رہو۔ عمل تو انسان نے کرنا ہے۔ انسان ایک وقت میں یا تو اللہ کی مان رہا ہوتا ہے یا نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، دونوں میں سے ایک سٹیج پہ ہوتا ہے۔ تو تم اپنے طریقے سے، جو تمہارے آباء و اجداد کا طریقہ ہے، جو تمہیں دل سکھاتا ہے، تمہارا نفس اور شیطان سکھاتا ہے، تم اس طریقے سے عمل کرتے رہو۔ انا عاملون، اور بے شک ہمیں جو رب نے طریقہ سکھایا ہے ہم اس پہ عمل کرتے ہیں گے۔ اعمال تم بھی کر رہے ہو، ہم بھی کر رہے ہیں، تم اپنے طریقے سے کرتے رہو۔ اگر تمہیں قرآن پہ یقین نہیں ہے، نبی کی بات پہ یقین نہیں ہے، تو ہم اپنے طریقے سے جیسے اللہ نے ہمیں بتایا ہے ہم اس طریقے پہ عمل کریں گے۔ وَانْتَظِرُوا، اور انتظار کرو، اور تم اپنے انجام کا انتظار کرو۔ اِنَّا مُنْتَظِرُونَ، اور بے شک ہم اپنے لیے اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کریں گے۔ فیصلے کا حق، فیصلے کی اختیار وہ میرے اللہ کے پاس ہے۔ وہ نہ نبی نے کرنا ہے، نہ کسی انسان نے کرنا، نہ مخلوق نے سے کرنا ہے۔ اللہ کے پاس اختیار ہے۔ وہ تمہارے بھی انجام، اپنے تم انجام کے منتظر رہو، اور اللہ جو ہمارے بارے میں اللہ نے فیصلہ کرنا ہے وہ بھی میرے رب نے کرنا ہے، ہم بھی اس کے انتظار میں ہیں۔ رب جیسے چاہے گا عذاب آنا ہے، نہیں آنا، کس وقت آنا ہے، اللہ کے کیا فیصلے ہوں گے۔ ظاہر ہے مرنا تو سب نے ہے، تم نے بھی مرنا ہے، تم بھی اپنے اعمال کو دیکھ لو گے، ہم نے بھی اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، ہم اپنے اعمال کے لے کے جائیں گے۔ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اور میرا رب وہ ہے کہ وہ سب کے سب غیب جانتا ہے، پوشیدہ چیزیں جانتا ہے جو آسمانوں کی ہیں اور زمین کی ہیں۔ انسان کو تو کچھ بھی نہیں پتہ۔ جس زمین پہ ہم بیٹھے ہوئے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ اس کے نیچے کیا ہے۔ دیکھتے ہیں نا بورنگ کے لیے لوگ پانی کے لیے کھدائی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ویسے ہی کر رہے ہوتے ہیں نا۔ اللہ توکل سمجھ لیں اس کو، پتہ تو نہیں ہوتا نیچے کیا ہوگا، کسی کا آتا ہے، کسی کا نہیں آتا، کسی کا زیادہ آتا ہے، کسی کا میٹھا، کسی کھاری۔ اس اندر کی زمین کی تہ تک اگر کسی کو پتہ ہے تو وہ میرے رب کا جو مخلوق ہے، اس کو رزق بھی پہنچانا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا جہاں کہیں بھی وہ ہوتی ہیں، تو اللہ کو ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ہر اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ہر طریقے سے جانتے ہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ کی رعایا ہے، اور بادشاہ اور مالک اپنی پوری کی پوری رعایا کو جانتا ہے تو وہ بادشاہ ہوتا ہے اور عدل کرتا ہے اور انصاف کر سکتا ہے، ورنہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ، اور ہر ایک کلہ، اور ہر ایک کام اس ذات کی طرف پھیرا جائے گا۔ حساب کتاب ہونا ہے، جتنے اعمال انسان کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے لوٹ کے رب کی طرف جانے ہیں، اسی کی طرف پھیرے جانے ہیں۔ ہر کام کا انجام، سارے کی ساری چیزوں کا انجام میرے رب کے ساتھ ہونا ہے۔ فَعْبُدْهُ، تو پس صرف اسی کی عبادت کرو۔ جس رب کو
زمین اور آسمان کے غیب کا علم ہے، اپنی ساری مخلوق کو جانتا ہے، اس کے مرنے جینے کو جانتا ہے، اس کی نسلوں کو بھی جانتا ہے، جو قیامت تک آنی ہے سب کو جانتا ہے۔ اس رب کی عبادت کرو، وتوکل علیہ، اور اسی پہ بھروسہ کرو، ہر چیز کے لیے اسی پہ بھروسہ کرو۔ وہ چونکہ جانتا بھی ہے، بہترین فیصلے کرنے والا ہے، وہ جانتا ہے سب کو، اور وہ پورا کا پورا انصاف کرنے والا ہے۔ جو نیکیاں کرنے والا ہے ان کو ان کا صلہ دینے والا ہے، جو برائیاں کرنے والے ہیں، اس دنیا میں لوگوں کو تنگ کرنے والے، تکلیف کرنے والے، اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، ان کو بھی بدلہ دینے والا صرف اور صرف ہے۔ وہ دنیا دار بادشاہوں کی طرح نہیں ہے کہ جس کو رعایا کا پتہ نہ ہو، وہ اپنے رعایا کے کام سے بے خبر ہو۔ وہ نہیں ہے، وہ تو ساری خبریں جانتا ہے، غیب کی خبریں جانتا ہے، دل کے حال کو بھی جانتا ہے، نیتوں کو بھی جانتا ہے، عمل کو بھی جانتا ہے۔ وہ دنیا کے بادشاہوں کی طرف بے خبر نہیں ہے، نیکیاں بھی جانتا ہے اور برائیاں بھی جانتا ہے، جو انسان کے اعمال ہیں، اور اس کا وہ پورا پورا انصاف کے ساتھ بدلہ دے گا۔ تو اس لیے عبادت بھی اسی کی، بھروسہ بھی اسی پہ۔ مخلوق پہ کس پہ بھروسہ کریں گے؟ کوئی پتہ نہیں ہے اس مخلوق کی زندگی، انسان خود ابھی زندہ ہو اور وہ دنیا سے چلا جائے، جس پہ بھروسہ کیا ہوا، جس کو اپنا رازق، مالک، خالق یا کچھ بھی انسان سمجھ بیٹھے گا۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ جو ہے وہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا بار بار، خبیر ہے، بصیر ہے، سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، اور ہر چیز کو وہ خود اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے ایسے رب کے سامنے کوئی گناہ انسان، کوئی غلط بات چھپ کے نہیں کر سکتا۔ ہر چیز وہ تو ایک آنکھ کے اشارے کو، ایک پلک کے اشارے کو بھی سمجھتا ہے کہ یہ کیوں کھلی ہے، یہ کیوں بند ہوئی ہے۔ تو ایسے رب سے ڈرو، اسی کی عبادت کرو، اسی پہ بھروسہ کرو۔ یہی اصل آپ کا رب ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہو گئی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔ الحمدللہ، آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑا اپنا احسان کیا کہ ہماری سورہ ہود مکمل ہو گئی۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم سورہ یوسف کی ابتدا کریں گے۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن پڑھتے ہوئے انسان کو صرف اور صرف ایک چیز مد نظر ہونی چاہیے کہ ہم نے اس سے ہدایت لینی ہے۔ نہ ہم نے کوئی بہت بڑا عالم بننا ہے، نہ کوئی بہت بڑا مفکر بننا ہے، نہ کسی بھی گروہ کو ہم نے ڈیفینڈ کرنا ہے، اور نہ ہی کسی پہ تنقید کرنی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی ہدایت دے، اللہ اس کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، بس ہمارے لیے بہت ہے، ہماری نجات کے لیے بھی بہت ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ ہماری نسلوں کو یہ سمجھ عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیوں کا، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔ الحمدللہ۔